اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، وی آر لائیو فرام انسٹا. اور میں یہ کیا آپشن ہے؟ کوئی فلٹر کا ہے آپشن یہ؟ اوکے، یہ کیسے سیٹ ہوگا بھائی؟ نو. اوکے اوکے، اچھا جی، نہ ٹھیک ہے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. اور ایز پرومسڈ ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک نیا پوڈ کاسٹ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اس کو سٹارٹ کرنے کا جو مقصد ہے اس میں سب سے پہلے کائنڈلی یہ ضرور بتا دیں، آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی فوراً کمنٹ کر دیں. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے ورنہ میں دوبارہ سے سٹارٹ کروں؟ کوئی کمنٹ کر کے بتائے کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں. اور صبح آپ کو میں نے انوائٹ بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے، آواز بھی آ رہی ہے الحمدللہ. چلیں جی، سو وی آر ہیئر ود فرسٹ ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ وتھ سارا. اور انشاءاللہ ہم اس وقت انسٹاگرام سے بھی لائیو ہیں اور آئی ایم امپاورڈ کے آفیشیل پیج سے بھی لائیو ہیں. تو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ ہم ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں وچ از پوڈ کاسٹ وتھ سارا. اور اس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہی ہے، ہم کچھ دن پہلے لائیو بھی آئے تھے، بلکہ صبا اور میں لائیو بھی آئی تھی. اور صبا کا انٹروڈکشن جو ہے میں دیتی ہوں تو سیکنڈ صبا میں پہلے ذرا اس کا پروگرام کا کروں، پھر میں آپ کا بھی انٹروڈکشن دیتی ہوں. تو کچھ دن پہلے ہم نے آئی ایم امپاورڈ کے پیج سے بھی جو ہے اس کو اناؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک ایسا پروگرام شروع کرنے والے ہیں جس میں بہت سے ایسے کویشچنز جو آپ لوگ پوچھتے ہیں، آپ لوگوں سے ریسیو ہوتے رہتے ہیں، بہت سے ایسے ٹاپکس جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے بہت سے کویشچنز ہمیں ملتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں اس وقت صبا بٹ جو کہ سی ای او ہیں آئی ایم امپاورڈ کی. اور اس پوڈ کاسٹ کو بیسیکلی میں نے جو ہے وہ کولیبوریشن کی ہے سیزن 1 کی، اسپیشلی ود آئی ایم امپاورڈ. آئی ایم امپاورڈ جو ہے میرے خیال سے کافی لوگ جانتے ہوں گے کہ آئی ایم ورکنگ ود دیم رائٹ ناؤ. اور ان کے ساتھ کام کرنے کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے بہت امیزنگ ورک کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے خواتین کے لیے بڑا ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسی نیڈ ہے جو کہ ضرورت ہے اس وقت کی. تو اس وجہ سے الحمدللہ آئی ایم ورکنگ ود دیم. اینڈ صبا اوور ٹو یو، آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن خود بھی دیجیے اور پھر انشاءاللہ ہم آج کے ٹاپک کی طرف پھر آئیں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سارا آپ کا؟ اور جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می. اور ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ سسٹر سارا چودھری کا پوڈ کاسٹ شروع ہوا ہے اور انہوں نے آئی ایم ای سسٹر کے ساتھ ایکسکلوسیولی اس کو ڈیزائن کیا ہے. اور اس میں ہم لوگ اس پوڈ کاسٹ کی جو سب سے زبردست بات ہے وہ یہ کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس کے اندر وہ ٹاپک ڈسکس کریں گے جو اکثر ہم لوگوں کو کویسچنز آتے ہیں. بینگ اے لائف کوچ، بینگ اے کاؤنسلر، سسٹر سارا چودھری بھی جیسے ہمارے ساتھ ایز اے لائف کوچ کام کر رہی ہیں، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ کویسچنز آتے ہیں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اسپریچول گروتھ سے ریلیٹڈ. تو اب ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک پوڈ کاسٹ ایسا کیا جائے جس میں سب آئی ایم ای سسٹرز آئیں اور سسٹر سارا چودھری کے ساتھ ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کریں. ماشاء اللہ اب 2 ایئرز ہو گئے سسٹر سارا چودھری ایز اے لائف کوچ کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست طریقے سے بہت کیسز انہوں نے ڈیل بھی کیے ہیں. اور پھر بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا، آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ ماشاءاللہ ان کی بیٹی کی وجہ سے. لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ سے وہ بیک پہ آ گئی ہیں. تو اب ہم لوگ انشاءاللہ ہر ویک آپ کے ساتھ ڈفرینٹ لائف کوچ ضرور آیا کریں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر صبا. اور آج کا جو ہم نے فرسٹ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے بات کرنے کے لیے، جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، دیٹ از پاور آف ویژن. اور پاور آف ویژن کو ہم
اردو میں اگر کہیں تو نظریہ. تو میرے خیال سے نظریہ جو ہے اس سے بھی کافی لوگ جو ہے وہ آئی ہوپ کہ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ ایک ویژن ہونا, ایک نظریہ ہونا ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے کسی بھی چیز کو لے کر. یعنی آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ کے پاس اگر کوئی ویژن نہیں ہے تو آپ پورا دن کیا کریں گے. اور اسی طرح سے اگر لائف میں آپ کے پاس اپنے کوئی ویژن نہیں رکھا ہوا ہے, آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی گول نہیں ہے, کوئی نظریہ آپ نے نہیں بنایا ہوا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اٹس میننگ لیس. تو اس لیے صبا انشاءاللہ آپ بھی اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ویژن ہے ایک, وہ کتنا ضروری ہے ہونا ہمارے لیے, اور خاص طور پہ آپ کا اپنا جو ویژن ہے ایک آئی ایم امپاورڈ کے حوالے سے بھی, اور آپ کا اپنا الحمدللہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ میرے بارے میں تو سب جانتے رہتے ہیں, اور میری چینج کی جو سٹوری ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے, اویئر ہے. لیکن الحمدللہ ایسے بہت سی سسٹرز ہیں جن کو میں ملتی ہوں جو کبھی آرگنائزیشنز میں ہوتی ہیں یا اس طرح سے, تو ان کا بھی کچھ اس طرح کا جو ہے وہ ایک سلسلہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک چینج سے, ایک ٹرانزیشن سے گزرے ہوتی ہیں. تو سبب انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گی کہ کس طرح سے ان کا بھی جو پہلے ویژن تھا وہ کچھ اور تھا, اور وہ پھر کس طرح بدلا. جس طرح سے میرا جو تھا پہلے میڈیا میں جانے کا یا کام کرنے کا ویژن, وہ یہی تھا, ایک مٹیریلسٹک ویژن تھا بیسکلی. I just wanted to work, I just wanted to become famous, I just wanted to earn money of course. تو الحمدللہ جب سے قرآن کے ساتھ تعلق جڑا اور زندگی کے مقصد کو صحیح طریقے سے, صحیح معنوں میں سمجھا ہے, تو اب ایک ڈفرینٹ ویژن ہے. اب زندگی کا مقصد ایک اور ہے, اور زندگی کو دیکھنے کا جو ایک نظریہ ہے وہ کچھ وہ بدل چکا ہے اب الحمدللہ. اٹس کوائٹ ڈفرنٹ دین بیفور. تو صبا آپ بھی ضرور جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم لوگ دو جگہ سے اس وقت لائیو ہیں. ہم لوگ فیس بک سے بھی لائیو ہیں, اور ہم الحمدللہ اس وقت انسٹاگرام سے بھی لائیو ہیں. تو اس لیے شاید آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہماری نظریں ادھر ادھر لگ رہی ہوں گی, تو وہ صرف اس لیے. بات ہو رہی تھی ویژن پہ. تو ویژن جو ہے سارا, جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب آپ میڈیا پہ تھی تو وہاں پر جب کام کر رہی تھی تو آپ کا ویژن بالکل ڈفرینٹ تھا, جس میں آپ نے جس طرح ابھی بتایا کہ مٹیریل چیزیں اور اس کے علاوہ سکسیس ہو جائے کسی طریقے سے, ایک ہٹ ہو جائے. لیکن جب آپ کا ویژن چینج ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری چیزیں آپ کے لیے سلائٹلی آہستہ آہستہ کر کے وہ چینج ہوتی گئیں. اور میرا اسی طرح ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی چینج آتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے. تو میری بھی زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ میں بھی نان پریکٹسنگ سسٹر تھی, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ جو ہے نا یولو ہے, یعنی کہ ہم نے صرف ایک دفعہ جینا ہے, تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے نا, بس ہمیں اس کو اچیو کر لینا چاہیے, چاہے وہ کوئی ویژن نہیں تھا. لیکن الحمدللہ جب قرآن کے ورلڈ ویو سے, اسلام کے ورلڈ ویو سے دنیا کو دیکھنا شروع کیا, اور خود بھی کیونکہ ابھی ہم لوگ مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن کے اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں, ایز اے لائف کوچ میں کام کر رہی ہوں, تو اس کا بھی خیال اسی ویژن سے آیا کہ میں خود ایک ڈپریسو فیز سے گزری. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں, اس کے اوپر جس نے میرا پورا ویژن بنایا کہ جب اگر میں ایک ہاؤس وائف ہوں یا میں ایک لڑکی ہوں جس کا جو ڈپریشن فیس کر رہی ہے, اور میرے پاس کوئی, کیونکہ یہ ایک سٹگما ہے, لوگ نہیں اوپنلی اس کے بارے میں بات کرتے, جب میں یہ فیس کرتے ہوئے کہ نہیں کر پا رہی, تو مجھے یہ چاہیے کہ میں اس کے اوپر کوئی انیشیٹو لوں, اور ہم لوگ کوئی ایسی چیز ضرور بنائیں جس سے یہ ہو کہ ہم آگے اسپریڈ کر سکیں. تو اس پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کرنے کا جو موقع ملا وہ اسی طرح ملا کہ جب قرآن کو پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اصل میں مینٹل ہیلتھ کا ڈائریکٹ کنیکشن قرآن کے ساتھ ہے. اور پھر مجھے الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ ہمارا ویژن بناتے ہیں, ہمارا ورلڈ ویو چینج کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ جڑ جاتے ہیں جس سے اس کو گروتھ ملتی ہے. اور you are one of them, Sara. We are very glad to have you in I am empowered. اور I am empowered کی بنیاد بھی ایک ویژن سے ہی ہے, اور ویژن میرے خیال میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی آرگنائزیشن کو بنا لیں تو یہ اس کے لیے ویژن ضروری ہے, ویژن ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹس کے لیے بہت ضروری ہے. تو سارا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل, جزاک اللہ خیر صبا, ویری ویل ایکسپلینڈ. اور ایسا ہی ہے, اور ٹو بی آنیسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پڑھنا
جو ہے نا انسان پوری زندگی میرے خیال سے پڑھتا رہتا ہے, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیاوی علم ہو. نالج جسے ہم کہتے ہیں, تو میرے خیال سے وہ نالج کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا unless and until کہ آپ خود نہ چاہیں اور بالکل اپنے آپ کو روک دیں اور منقطع کر دیں ایسے ریسورسز سے. الحمدللہ ہم نے جو خود ہی لائف کوچنگ کا جو کورس سٹارٹ جب اکٹھے ہی کیا تھا, میں اور صبا, ہم بیچ میٹ بھی تھے اس میں الحمدللہ. تو اس میں جب ہم نے ویژن کا یہ ٹاپک کور کیا تھا تو الحمدللہ اس سے ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ ہوتا تو ہے سم ٹائمس, مطلب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کچھ پلانس کیے ہوئے, لیکن وہ امپورٹنس اس کی جو ہے نا وہ اس کو اس ٹاپک کو کور کرنے کے بعد بڑی فیل ہوئی. اور ٹو بی آنیسٹ کوئی چیزیں ایسی تھی جن کو میں نے مطلب وہ میرے پاس تھی اپرچونیٹیز, آئی وڈ سے کہ کچھ اپرچونیٹیز تھی جو میرے پاس تھی, لیکن میں شاید ان کا کوئی ویژن بنا کے نہیں چل رہی تھی. بس مجھے تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک چیز ہو رہی ہے, بس چل رہی ہے, ٹھیک ہے. ٹو بی اسپیسیفک, جیسے میری قرآن آن این اکیڈمی تھی, اس کے بارے میں بھی پھر مجھے ایک اسپیسیفک اس کو میں نے اور زیادہ اپنے ویژن کو مور کلیئر کیا کہ نہیں اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ بس ایک چیز شروع کر دی اینڈ دیٹس اٹ, مجھے اس کے بارے میں اور اسپیسیفک ہونا ہے کہ اس کو کس طرح لے کر چلنا آن دیٹ. اور اسی طرح سے پھر آپ لوگوں کو جو میں نے جوائن کیا تو اس سے پہلے کاؤنسلنگ وغیرہ جس طرح جسے کہتے ہیں کہ بس سائڈ بائی سائڈ تھوڑی بہت کبھی اس کو کر لیا, لیکن ایک جسے کہتے ہیں کہ پراپر طریقے سے اس کو ایک امپورٹنس دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مجھے موقع دیا ہے, ایک چیز دی ہے, ایک ہنر دیا ہے, اور اس سے میں لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کے مسئلے حل کر سکتی ہوں, ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں بیسیکلی, تو پھر مجھے اس کے ساتھ اس پر کام کرنا چاہیے انشاءاللہ. یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرتی چلوں کہ لاسٹ پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 5 to 10 منٹس میں آپ لوگ کے کویشچن ضرور لے لیں, کیونکہ یہاں پر بھی کسی کا کوئی کویشچن آیا ہوا ہے تو ہم آپ کے کویشچنز بھی انشاءاللہ آنسر کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی گائیڈ کرتے چلیں گے کہ آئی ایم امپاورڈ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر بار بار, اور سسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو انشاءاللہ کسی کو بھی کاؤنسلنگ, لائف کوچنگ یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں ہوں تو آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے, ان سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. تو صبا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ ویژن, آپ کو آپ جو ہے اس کو ویژن کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ کیا واقعی جو ہے وہ صحیح ویژن انسان کا ورلڈ ویو جو ہے اس کو چینج کر سکتا ہے, یعنی ایک نظریہ بنانا انسان کا جو ہے وہ دنیا کو دیکھنے کے طریقے کو اس کو واقعی امپیکٹ کرتا ہے, اس کا امپیکٹ ہے اس پر؟ جزاک اللہ خیر. یہ کویشچن سب سے پہلے آتا ہے انسان کے ذہن میں کہ ہمارا جو کیا واقعی ویژن کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. تو ویژن کی امپورٹنس ہمیں اسی سے پتہ چل جانی چاہیے کہ پاکستان بھی ایک ویژن سے بنا. جب ہمیں لگا کہ جب ہمارے ان لوگوں کو لگا کہ پاکستان جو ہے وہ الگ ایک قوم ہونی چاہیے, ایک الگ ملک ہونا چاہیے اس کے لیے, تاکہ ہم آزادی سے اپنا دین کے اوپر عمل کر سکیں, تو یہ ایک ویژن ہی تھا جس کے اوپر پھر پروگریس ہوئی اور کام ہوا. ابھی جس طرح ہم نے آئی ایم امپاورڈ کے بارے میں بات کی, اس کے پیچھے ایک ویژن تھا. آپ ایدھی سینٹر کو دیکھ لیں, وہ ایک ویژن کے ساتھ شروع ہوا. اس طرح آپ انڈس ہاسپٹل کو دیکھ لیں, وہ ایک ویژن کے ساتھ شروع ہوا. تو جو ویژن ہے نا, اس کا جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑ جاتا ہے. جو مجھے ویژن کی جو سب سے زیادہ اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا ویژن ہوتا ہے تو اس کی لیگیسی, وہ ایک لیگیسی بن جاتی ہے. اب جس طرح آئی ایم امپاورڈ کا ویژن جو ہے وہ سارا چودھری کے ویژن سے ملتا ہے, تو اس لیے سارا چودھری ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. اسی طرح قرآن اکیڈمی جو سارا چودھری کی ہے, اس کا ویژن کسی کے ساتھ ملتا ہوگا اور وہ وہاں سے اپنا علم حاصل کر رہے ہیں. تو ویژن کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ کلیبریشن میں مدد کرتی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے میں مدد کرتی ہے. اور ہمارا ویژن اگر ہم دیکھیں, اگر ہم ویژن کے اوپر بات کریں تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر اگر ہم بولتے رہیں تو ہمارے الفاظ کم پڑ جائیں گے. ویژن کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. لیکن میں جو تھوڑی سی چیزوں میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم جب ڈریم کوئی کہتے ہیں نا میرا یہ خواب ہے کہ مجھے جو ہے نا چاند پہ جانا ہے, میں ایک ایسی ایگزامپل دیتی ہوں کہ جو آپ لوگوں کو ریئلسٹک نہ لگے. فرض کریں کہ کوئی ایک بندہ سوچتا ہے کہ میرا خواب ہے کہ میں نے چاند پہ جانا ہے. اب یہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم سو جائیں گے, اٹھیں گے اور بس یہی سوچتے رہیں گے. ویژن بنانا پڑے گا. میں نے چاند پہ جانا ہے تو مجھے ناسا کو جوائن کرنا پڑے گا, ناسا ہی مجھے وہاں پر لے کے جا سکتی ہے. تو اب جو اصل میں ایکچوئل میں جو چاند پر گئے ہیں ان کے پیچھے ویژن ہوگا کہ ہمیں ایکسپلور کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو
विजन जो होता है, सबसे पहले ड्रीम होता है, फिर उसके बाद विजन होता है. विजन हमारा फोकस बिल्ड करता है, वो हमें इधर उधर नहीं होने देता. जब हमें पता होगा कि मैंने कोई चीज अचीव करनी है और ये मेरा विजन है, तो हम फोकस्ड हो जाते हैं. उसके बाद हमारा मिशन स्टार्ट हो जाता है कि किस तरह हमने माइलस्टोन अचीव करना है और कैसे हमने गोल सेटिंग करनी है. ये हमारी डिसीजन मेकिंग में भी हमें बहुत ज्यादा एम्पावर करता है. बिल्कुल ठीक कहा आपने सबा। और इसी तरह से लॉर्ड मैकाले जो है उन्होंने कहा था कि मैंने पूरे बरे सगीर का सफ़र किया है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम तब तक बरे सगीर पाको हिंद को फतह नहीं कर पाएंगे जब तक हम यहाँ के लोगों को उनके कल्चर, उनके अजदाद के कारनामों और उनकी तारीख से दूर ना कर दें। और इस सब के लिए हमें उनका तालीमी निज़ाम बदलना होगा और उन सबको ये बावर करवाना होगा कि ये लोग कमतर हैं और हम बरतर हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से अगर हम नोटिस करें तो हमारी मतलब हमारा जो निसाब है स्कूलों का, वहां से लेकर जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं वो इस्लामिक वैल्यूज के अब काफी अगेंस्ट जा चुकी हैं, वो बाकी ही नहीं रही हैं। यानी हमारा कल्चर हो जाए या कुछ भी हम देख लें, तो ये बिल्कुल विजन जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पर सबा, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अ, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनको हमें अपने मिशन विजन में शामिल करना है, यानी जिसे हम शामिल करेंगे तो उसे हम ग्रो करेंगे? जजाकल्ला खैर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सारा, क्योंकि अगर हमारा विजन और मिशन हमारी वैल्यूज से अलाइन नहीं कर रहा होगा तो फिर LGBTQ जैसे फितने पैदा होंगे. क्योंकि हम गो विद फ्लो के ऊपर जब चले जाते हैं ना, कि बस किसी का भी विजन उठाया और उसके ऊपर हम लोगों ने बस ठीक है, क्योंकि अब इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है. मुसलमान ही कहते हैं कि चले ठीक है, उसकी फीलिंग्स हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके. क्योंकि हमारा हमारा मिशन विजन में वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है. हाउ कम के इंसान एक विजन बनाए और उसमें उसकी कोई कोर वैल्यूज शामिल ना हो, ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं. तो हमें अपनी, जिस तरह अभी आपने लॉर्ड मैकाले की एग्जांपल दी, 2 फरवरी 1835 की ये बात है जब उन्होंने ये बात की थी. आप सोचें कि कितने साल पहले उन लोगों ने अपना विजन ये बनाया था कि हमें इनके जो इस्लामिक वैल्यूज हैं इनसे हम दूर करेंगे, तभी हम मुसलमानों पे फतह पा सकते हैं. तो वो अपने मिशन विजन पे इस तरह चले कि अब आप ये देखें कि हमारे निसाब को देख लें, हमारे स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, हम कहाँ से अपना वर्ल्ड व्यू ले रहे हैं, ये हर ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उनके वैल्यू सिस्टम से ले रहे हैं, हम लोग वेस्ट के वर्ल्ड व्यू से ले रहे हैं. तो इसके लिए जो मैं अपना पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि वो ये है कि हमें अपनी वैल्यू सिस्टम पे काम करना है. और एक मुसलमान के लिए सबसे बेहतरीन चीज तो यही है कि हमने खुद से कुछ सोचना नहीं है कि अच्छा चलो मैं अब ये अपनी वैल्यू सिस्टम बना लेती हूँ और मैं ये कर लेती हूँ. ये सारा कुछ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पहले ही बता दिया हुआ है कुरान के जरिए, हमें सीरत के जरिए ईच एंड एवरी थिंग, हर चीज का इल्म दे दिया गया है. तो हमें अपना वैल्यू सिस्टम कुरान और सुन्नत से ही ड्राइव करना चाहिए. अगर हम उधर से ड्राइव करेंगे तो यकीनन हम जो है ना प्रोग्रेसिव उम्मत बनेंगे. एक मुसलमान ने आजकल मुसलमान होना छोड़ दिया है. हम सिर्फ नाम से कहलाना जरूर चाहते हैं कि हम एक मुस्लिम में पैदा हुए, और हम जब 14 अगस्त आती है तो हम पाकिस्तान का झंडा लहरा देते हैं. कभी हज होता है तो हम लोग तकबीरात पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम समझते हैं कि ये यही सिर्फ इस्लाम है. इस्लाम सिर्फ ये नहीं है, इस्लाम पूरे मिशन विजन पर ही कायम किया हुआ है. और हमारा मिशन विजन ये है कि हमने जन्नत का हसूल है, कि हम जब हमारा बिगेन विद एंड इन माइंड होगा कि हम लोगों ने जन्नत में जाना है, तो यकीनन फोकस डेवलप हो जाएगा और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने माइलस्टोन अचीव करते रहेंगे. तो मैं तो यही इनपुट देना चाहूंगी सारा. मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इसमें जरूर इनपुट दें कि आपके ख्याल में वैल्यू सिस्टम, वर्ल्ड व्यू एक इंसान का अपना होना कितना जरूरी है. बिल्कुल। जैसे अभी आपने बात की हमारे अगर सी सोसाइटी की और हमारे मुल्क की ही अगर बात कर ली जाए, तो मेरे ख्याल से अगर आप इस्लाम को साइड पे कर दे तो हम जिसे कहते थे ना कि कल्चर, यानी एक पाकिस्तानी ईस्टर्न कल्चर जिसे हम कहते थे, तो मेरे ख्याल से वो भी किस हद तक अब कम होता जा रहा है। और बल्कि उसको सपोर्ट करना या उसको फॉलो करना भी, मतलब उसको जो है वो ये समझा जाता है कि ये कोई इंसान जो है ये बैकवर्ड है, या अनएजुकेटेड है, या पता नहीं जिसे हम कहते हैं जी पेंडू, कि शायद ये पेंडू है, कि इसको पता नहीं है, इसको मॉडर्न होना नहीं आता, कि हम मॉडर्न हो चुके हैं बहुत ज्यादा, और ये वो इस तरह की बातें. तो
किसी भी इंसान का मुझे लगता है, मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है और ये चीज़ मुझे हेल्प बहुत करती है अपनी लाइफ में। ये जो हम कंफ्यूज्ड रहते हैं ना, और हम ये जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अक्सर लोग यही क्वेश्चन करते हैं ना बार बार कि क्या रीज़न है कि आप नहीं पलटी, आप नहीं लौटी, क्या रीज़न है कि आपने हिजाब नहीं छोड़ा। चले हिजाब तो सही है, चले आपने कर लिया, निकाब भी नहीं आपने छोड़ा, और अभी तक आप जो है वो कभी इस चीज़ के खिलाफ नहीं हुई, या आपने कुछ ऐसी बात नहीं की। तो मेरा ख्याल से उसकी रीज़न एक यही है कि आई न्यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है, एंड आई न्यू फॉर whom आई एम गोइंग टू डू। सो वो क्योंकि मिशन और विजन क्लियर था, तो दैट हेल्प्ड मी टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ भी हो जाए। देयर हैज बीन इंसिडेंट इन माय लाइफ जहां पर लोगों को लगा कि शायद अब इस इंसिडेंट के बाद तो शायद कुछ होगा, यानी आपको एक वाइब्स आ जाती है ना कि पीपल आर वेटिंग, दे आर लुकिंग एट यू राइट नाउ एंड दे आर वेटिंग कि अब शायद ना, शायद कुछ होने वाला है। हो सकता है कि एक कोई डिसीजन आए, कोई अनाउंसमेंट आए कि आई एम बैकिंग ऑफ और बस होगी एंड ऑल दैट। लेकिन वही अगेन बात है कि क्योंकि मिशन पता था, विजन क्लियर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट हेल्प्ड मी टू स्टे डिटरमाइन ऑन माय दिस डिसीजन। उसने इस डिसीजन को इफेक्ट नहीं किया। वो चीजें हुई, जो भी हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ, उसका ताल्लुक किसी और चीज से था, तो मैंने उसको कंफ्यूज नहीं किया कि अच्छा क्योंकि ये चीज होगी है तो मैंने अब इसको इस वजह से ये चीज छोड़ देनी है। तो इसी वजह से हमारी लाइफ में जितनी कंफ्यूजन मुझे लगता है, कंफ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो इसी वजह से कि हमने अपना विजन नहीं बनाया हुआ किसी भी चीज के हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से, या जिस तरह वर्ल्ड व्यू आपने कहा कि एक नजरिया कायम करना, वो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। और ये मदर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो इसकी इंपॉर्टेंस समझे। सबसे पहले वो अपना नजरिया कायम करें, उसके बाद अपने बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि हम छोटी एज से उनको बताएं। यानी हम उनको सिर्फ ये खाली ये ना बताएं कि आपने डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, उसके साथ साथ बीइंग अ मुस्लिम स्पेशली हमें अपनी इस्लामिक वैल्यूज और उनका मिशन जो विजन है वो जन्ना को रखना, ये मदर्स की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम अभी से इस छोटी एज में उनको बताएं। क्योंकि मेरी ये बहुत कोशिश रहती है, आई डोंट से दैट आई एम परफेक्ट मदर और आई एम परफेक्ट मुस्लिम और आई एम परफेक्ट इन एनी वे। मेरे अंदर बहुत फ्लॉज होंगे, मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत मिस्टेक्स करती होंगी, बट आई एम ट्राइंग। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ पे भी हो सके मैं बच्चों को ये रिमाइंडर जरूर देती रहूं कि ठीक है बेटा, यू हैव टू डू दिस, यू कैन डू दिस और यू कांट डू दिस, व्हाई, बिकॉज व्हाट इज योर विजन, आपने जाना कहाँ है, आपका आपका गोल क्या है असल लाइफ का। तो दे नो दैट दे वांट टू गो टू जन्नत। तो वो उससे रिलेटेड फिर चीजें मैं उनको बताती रहती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने बात की सबा कंफ्यूजन की और इन चीज़ों की कि जब आपका विजन ना सेट हुआ और उस वजह से कंफ्यूजन होती है, और फिर हम देखते हैं कि यही कंफ्यूजन और ये क्वेश्चंस लेते लेते हम कहीं ना कहीं जो है वो फिर टुवर्ड्स डिप्रेशन जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा है स्पेशली हमारी यूथ को। और फिर हम ये बात कहते हैं कि जी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहेंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा और आप इस तरह की चीज़ों से जो है इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो सबा, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ लाइफ कोच, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप ये थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से भी और अपनी नॉलेज से भी ज़रा ये गाइड करिएगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी पॉजिटिव। मतलब कितना मुश्किल हो सकता है कि हम अपनी पॉजिटिविटी इतनी अपनी लाइफ में लाएं कि हम जो है ये डिप्रेशन जैसी चीज़ों से और वो जो लूजर वाली एक फीलिंग है उससे बच सके, क्योंकि नाकामी कहीं ना कहीं आनी ही है, कहीं ना कहीं हमने फेस करनी है। तो ये किस तरह से हम अपने अंदर ये एटीट्यूड ला सकते हैं कि हम पॉजिटिव रहें? जज़ाकल्लाह खैर। सारा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं अगर देखूँ कि मैं, हर इंसान है, हम लोग इंसान है, डिमोटिवेशन भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन मुझे हमेशा कुरान से मोटिवेशन मिली। मैंने इस आयत को अपनी मोटिवेशन बनाया कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो। और एक और आयत है कुरान की जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो उसके बारे में ही है, ये पॉजिटिविटी के बारे में ही है कि तुम्हें मैंने मुसलसल कोशिश में पैदा किया है। अब देखिए इसमें से हम कैसे पॉजिटिविटी ड्राइव कर सकते हैं कि जब हम मुसलसल कोशिश करते हैं ना, तो हमें हमारे जो एक्सपीरियंस है ना वो सिखाते हैं कुछ ना कुछ, और जो हमें पॉलिश करता है। अब लोग सारा चौधरी को अभी देखते हैं कि सारा चौधरी एक पॉडकास्ट कर रही हैं और सारा चौधरी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे सारा चौधरी की स्ट्रगल क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने मुसलसल कोशिश में पैदा किया, कितनी कोशिश के बाद वो यहाँ पर पहुंची होंगी। अभी जिस तरह मैं अपनी अगर मिसाल दूं तो मैं यही कहूंगी कि अभी तक भी
ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک پرفیکٹ پکچر ہے اور ہم لوگ جو ہے نا یہ ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہوں گے, لیکن یقین کریں پازیٹیو نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ فریلی اویلیبل ہے. آپ کہیں پر بھی دیکھ لینا, آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں, آپ کہیں کسی بھی چیز پہ دیکھ لیں تو آپ کو نیگیٹیوٹی ملے گی, یہاں تک کہ آپ کے اچھے کام پہ بھی آپ کو نیگیٹو کامنٹس ملیں گے. لیکن اگر آپ پازیٹیوٹی دیکھیں تو وہ ہمیں خود سے انیشیٹ کرنی پڑتی ہے. پازیٹیو از اے مائنڈ سیٹ, وہ ہمارے مائنڈ کی پیداوار ہے. ہم کیوں کسی کے ہم اپنے اوپر سیلف لمیٹنگ بلیفز لگا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے جبکہ ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ پازیٹیوٹی آپ کو اپنے اندر سے جنریٹ کرنی ہوتی ہے, اور ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑی بڑی چیزیں کرنے کے بعد اچیو ہوتی ہے. آپ نے ایک اچھا کھانا کھا لیا ہے اور آپ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں, گریٹیٹیوڈ سے سب سے پہلے پازیٹیوٹی آتی ہے. آپ اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں کہ میرے پاس بچے ہیں, میرے پاس شوہر ہے, میرے پاس فیملی ہے, اس پہ شکر ادا کرنا شروع کریں. جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پازیٹیوٹی, وہ جو ایک ہوتا ہے نا ورلڈ ویو آف پازیٹیو لینس, تو آپ کو ایک ایسا لینس لینس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں جو پازیٹیو ہوتا ہے. یہاں پر میں ایک اور مثال دوں گی کہ اگر میں میری آنکھوں کا جو لینز ہے وہ اس کا وہ -2 ہے, اور میں سارا چودھری کو دیتی ہوں جن کا ابھی صرف 2.5 نظر کمزور ہے, تو کبھی بھی ان کو میرے ہی گلاسز سے نظر نہیں آئے گا, ان کو اپنی ہی گلاسز اپنے ہی نمبر کی لگانی ہوں گی. تو اسی طرح آپ لوگ جو ہے پازیٹیوٹی کو محسوس کریں, پازیٹیوٹی کو دیکھیں, اور چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس جو کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, سارا کے پاس بھی بہت آتے ہیں, اور جب سے ہم لائف کوچنگ کے اس میں, پہلے تو ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ کاؤنسلنگ کر رہے تھے, لیکن جب لائف کوچنگ شروع کی تو اس میں یہ کہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اینگر سے کیسے بچیں, پھر وہ کیسے اپنی روٹین سیٹ کر سکتے ہیں. تو جو بہت ایک پیٹرن میں نے دیکھا وہ یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ سے نا امید ہیں, لوگوں کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا نہیں پتا کہ ہمارے میں خوبیاں کیا ہے. لوگ دوسروں کے ورلڈ ویو سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اچھا اس نے مجھے کہا کہ تم اچھی نہیں لگ رہی تو یقیناً میں پیاری نہیں ہوں, یا مجھے کسی نے کالی کہہ دیا تو یقیناً میرے اندر کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے ورلڈ ویو سے دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. تو میرا ان پٹ یہی ہوگا کہ آپ اپنا لینس لیں اور وہ لینس جنریٹ کریں, اپنے اندر سے پازیٹیوٹی جنریٹ کریں. تھینک یو سو مچ جی صبا, سارا. جزاک اللہ خیر کثیر. الحمدللہ بہت ہی اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ یہاں انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. جب تک یہ کویشچن لکھتے ہیں صبا, آپ تھوڑا سا آئی ایم امپاورڈ کے بارے میں بتا دیں. کسی نے اوپر بھی کویشچن کیا ہوا تھا کہ ہاؤ ٹو جوائن میرے خیال سے وہ ایز اے ٹیم پوچھ رہے ہیں, تو وہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کہ کاؤنسلنگ سیشن وغیرہ یا لائف کوچنگ وغیرہ کے لیے کس طرح کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ بھی بتا دیجیے. جو لوگ آئی ایم امپاورڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے پاور آف ویژن. آپ کا ویژن ہونا چاہیے آئی ایم امپاورڈ کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر آپ آئی ایم امپاورڈ کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ملٹیپل چیزیں ملتی ہیں. پہلی یہ کہ آپ کو اچھے کاؤنسلرز ملتے ہیں جو کوالیفائڈ ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں. ہمارے پاس جو سائیکیٹرسٹ ہیں, ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں, لائف کوچ ہیں, کاؤنسلرز ہیں, اور ہم لوگ سب لوگ جو ہیں, ہم لوگوں نے ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے بن گئے ہیں. یہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کوالیفیکیشن لی ہے, ہم لوگوں نے اس کے اوپر اسٹڈیز کی ہے. بہت زیادہ پریکٹس کرنے کے بعد اب ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے جو کاؤنسلنگ لیں گے اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا, جو آپ یہاں سے لائف کوچنگ لیں گے آپ کو بینیفٹ ہوگا. پھر اس کے علاوہ کچھ ہمارے جو ہے ٹیم پروسیس ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پر کاؤنسلنگ سیشنز وغیرہ آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں, تھیراپیوٹک ہیلپ پرووائڈ کی جاتی ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک بہترین سسٹرہڈ ملتا ہے. ڈفرینٹ ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, ہماری گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد اسلام آباد میں ہماری گیٹ ٹوگیدر ہونے والی ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہم لے کر آتے ہیں جس میں اس سے امت کو بھی فائدہ ہو. جو ہمارے جو نان پریکٹسنگ سسٹرز ہیں یا جو کسی اسٹرگل سے گزر رہی ہیں وہ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں. ہمارے ملٹیپل ایونٹس ہوتے ہیں, اور یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے آئی ایم امپاورڈ کا. آئی ایم امپاورڈ کے آپ پیجز کو وزٹ کر سکتے ہیں, ادھر رائٹرز ڈپارٹمنٹ ہے, آپ اس کو ضرور وزٹ کریں. تو آئی ایم امپاورڈ کو جوائن کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیشن ہے نا وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے, آپ کا ویژن ہونا چاہیے, آپ کا کوئی مشن ہونا چاہیے. جی سارا.
ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک کویشچن کسی نے پوچھا اس سے ریلیٹڈ. اچھا ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دوں. کچھ لوگ جو ہے وہ اسلامک فقہ ریلیٹڈ یا اسلامک ٹاپکس پر کویشچنس پوچھ رہے ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم جس ٹاپک پر لائیو آیا کریں گے انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ بات کریں, جس طرح آج ویژن سے ریلیٹڈ تھا. اور پلس یہ والی جو فرسٹ ہمارا سیزن 1 ہے اس میں ہماری بہت زیادہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ تر فوکس جو ہے وہ آئی ایم امپاورڈ کے ساتھ کولیب کرنے کا جو ریزن تھا وہ بھی یہ تھا کہ ہم زیادہ تر فوکس جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ جو جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان پر فوکس کریں. تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہو آپ پوچھیں. کسی نے یہ پوچھا تھا صبا اوپر یہاں پر کہ از تھراپی ڈفرنٹ دین کاؤنسلنگ. تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ کرنا چاہیں کلیئر تو کائنڈلی کر دیجیے. ہاں جی, جس نے یہ کویشچن کیا تھا کہ تھراپی اور کاؤنسلنگ میں کیا فرق ہے, تو سب سے پہلے تو میں ان کو بہت اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے یہ کویشچن کیا, کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کا ڈفرینس نہیں پتا ہوتا کہ کاؤنسلنگ میں اور تھراپیوٹک ہیلپ میں کیا فرق ہے اور لائف کوچنگ میں یا سائیکیٹری ہیلپ میں کیا فرق ہے. تو میں آپ کو ساری چیزیں ایکسپلین کر دیتی ہوں. جو سائیکیٹری ہیلپ ہے وہ جو ہے میڈیکیشنز کے تھرو ہوتی ہے, اور وہ کوئی بہت بڑا ڈس آرڈر اگر ہو جائے تو اس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو آپ سائیکیٹری ہیلپ لیں. پھر اس کے بعد تھراپیوٹک ہیلپ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ڈفرینٹ تھراپیز کے ذریعے جو کاؤنسلر ہے وہ اپنے اس کو ہیل کرتا ہے. اس میں سی بی ٹی ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, اور اس ٹائپ کی کچھ تھراپیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے ان کو ہیلپ کی جاتی ہے. اس کے بعد آتی ہے لائف کوچنگ. لائف کوچنگ یہ کہ آپ کے جس طرح باقی چیزوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی پرابلم ہے, ڈپریشن ہے, تو اس کی آپ کاؤنسلنگ یا تھراپی لے رہے ہیں, لیکن جو لائف کوچ ہوتا ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ زندگی کے ایسپیکٹس کو دیکھتا ہے کہ کیا کہاں پر مسئلے آ رہے ہیں, وہ ان سب مسئلوں کو سالو کرنے کی, آپ کو سالو کروانے کی کوشش کرتا ہے, وہ آپ کو ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشن یہ ہے کہ آپ کو ایک مطلب جیسے تھراپی کے ذریعے نہیں, جس طرح آپ کسی سے ایڈوائس لیتے ہیں, جو فرض کریں کہ میں سارا چودھری سے ایڈوائس لوں کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور اس میں مجھے ایڈوائس چاہیے, تو آپ میری نا کاؤنسلنگ کر دیں. تو وہ آپ کو نا پازیٹیوٹی کے ذریعے آپ کو ڈفرینٹ ایسپیکٹس بتائیں گی کہ دیکھیں اس کا یہ بھی حل نکل سکتا ہے, یہ بھی حل نکل سکتا ہے, یہ بھی نکل سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ان میں سے کون سا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ان میں ڈفرینس کریٹ کرتی ہیں. اور ہر جو چیز ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب جوائن کریں, جب فرض کریں اگر کسی کو ابھی ڈس آرڈر ہے, کوئی ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, تو وہ تھراپیوٹک ہیلپ کی طرف جائے. اور جس کو ایسا لگتا ہے کہ میری لائف میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ مسئلے کیا کیا ہیں, یا میں اپنی لائف سے صحیح سے کوپ نہیں کر سکتی, تو وہ کاؤنسلنگ سیشنز کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ایک ڈفرینس ہے. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ صبا. اچھا, اور کسی نے کویشچن کیا ہوا تھا جی, آئی ایم امپاورڈ. صبا مجھے کریکٹ کر دینا اف آئی ایم رانگ, کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ صرف کہ بوائز الاؤڈ ہیں, تو میرے خیال سے نہیں, ابھی ہم صرف سسٹرز کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں, رائٹ؟ بالکل. آئی ایم امپاورڈ کا جو سب سے امپورٹنٹ اور امیزنگ مقصد ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہم سسٹرز اونلی آرگنائزیشن ہے, اور ہم لوگ سسٹرز کو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہم مسلمہ آن اے مشن سے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہم لوگوں کا مشن یہ ہے کہ ہم ایسی فیمیلز یہاں سے آئی ایم امپاورڈ سے نکلیں جو 4 ڈومینز میں بالکل بیسٹ انڈیویجول ہوں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے. تو وہ 4 ڈومینز ہیں, مائنڈ, باڈی, ہارٹ اینڈ سول, کہ وہ اپنے مائنڈ فلنس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزاریں. اگر فزیکل فٹنس ہے تو اس کو وہ امپورٹنس دیں. اس کے علاوہ اسپرچل گروتھ میں ہارٹ اینڈ سول آ جاتا ہے, تو اس میں بھی ہمارے ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں. تو یہ ہے صرف فیمیلز کے لیے, اور بہت سی اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو آدمیوں کے لیے کام کر رہی ہیں, اور وہ بہت زبردست آرگنائزیشنز ہیں. آپ لوگ ضرور ان کو جوائن کریں, کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا والنٹیئر ورک اور کسی کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جانا, یہ بھی ہماری مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ. اور دا فلاسم مدر میرے خیال سے اوپر چلا گیا, دیٹ فلوسم موم, فلاسم موم, یا ٹھیک ہے, آئی ہوپ میں نے کریکٹ پڑھا. جزاک اللہ خیر فار آل یور سجیشنز. ماشاء اللہ نے بڑے مزے مزے کی سجیشنز دی ہیں, اور پیرنٹنگ کا بھی انہوں نے کہا. انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایسے ہی ٹاپکس اس میں لاتے رہیں جو نیڈ ہے
آج کے اس ٹائم کی، اسپیشلی فار سسٹرز. اور کسی نے کویشچن کیا کہ بوائز کیا کریں، تو ایز سسٹر صبا مینشن بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، آپ سرچ کیجئے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی جہاں پر بردرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ بھی کر رہے ہیں، بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور آن لائن بھی کر رہے ہیں، لیکچرز آپ کو مل جائیں گے، اور اسی طرح کاؤنسلرز بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور اب تو اسپیشلی جو آن لائن چیزیں ہیں اس میں تو بہت آسانی ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ آن لائن ہی سیشنز لے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ صبا فار کمنگ. اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگ کی جو سجیشنز ہے مور دین ویلکم. ضرور سجیسٹ کیجیے گا کہ آپ لوگ کون سے ٹاپکس جو ہیں ان پہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں، اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی ٹاپکس آتے رہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں اور جو آپ کے کویشچنز آنسر کرے، آپ کے پرابلمس کو سالو کرے انشاءاللہ. ہے تو اس پوڈ کاسٹ کا نام پوڈ کاسٹ وتھ سارا چودھری، بٹ اس کا مقصد جو ہے، اس کے جو فوکس ہے وہ آپ لوگ ہیں. تو انشاءاللہ اس کو اپنا پوڈ کاسٹ آپ لوگ سمجھیے اور سجیشنز بھیجتے رہیے، بتاتے رہیے کون کون سے ٹاپکس آپ سننا چاہیں گے. ونس اگین صبا، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.